معاملات کے اوپر. ہمیں یہ وقت ہے ہم اس کو سیکھیں سمجھیں اور اس کے مطابق ہم جو ہے وہ معاملہ کو آگے لے کر کے چلیں. میں آپ کو اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی جنگیں نہیں ہونی چاہیے. تو جنگیں کون کہتا ہے ہونی چاہیے؟ ہم نے کیا نہیں کیا بھارت کو نارملائزیشن کے لیے؟ ہم نے کہا کہ آپ ایک قدم بڑھائیے. پرائم منسٹر صاحب نے ابھی حلف نہیں لیا تھا. ہم نے جو پہلی سپیچ پرائم منسٹر صاحب نے کی اور ابھی ڈیزگنیٹ ہوئے تھے وہ پرائم منسٹر، انہوں نے کہا آپ ایک قدم بڑھائیں ہم 2 قدم بڑھائیں گے. پھر اس کے بعد کرتارپور کے اوپر پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم جو تاریخ ہے اس سے سیکھا جاتا ہے، اس میں رہا نہیں جاتا، آگے چلتے ہیں، آئیے بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. لیکن جو نریندر مودی ہے وہ ایک فاشسٹ نازی رجیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور یہ جب سے دوبارہ وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں ان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سریا ہے وہ زیادہ ہی جو ہے ان کے گلے میں آ گیا ہے. سو اگر آپ بھارت جو ہے نریندر مودی جو ہے اس کو اس وقت انٹرنل ڈویژنز کا سامنا ہے. اگر ساؤتھ ایشیا کا ماحول اس وقت دیکھیے 2 ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہیں. یہ دنیا اس کو اگر ڈائلیوٹ نہیں کر سکتی تو جو نتائج ہیں بھگتنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں اور پھر باقی دنیا کو بھی تیار رہنا چاہیے. جنگیں چوائس نہیں ہوتی. کوئی لوگ اگر یہ کہیں کہ جنگ جو ہے وہ کوئی چوائس ہے تو چوائس تو نہیں ہے. اگر جنگ ہم امپوز ہوگی تو پھر لڑیں گے اور پھر آخر تک لے کے جائیں گے. 3 جنگیں پہلے لڑ چکے ہیں، 4تھی جنگ کے لیے بھی جو ہے وہ پاکستان کا بچہ تیار ہے، ہماری فوج تیار ہے. اور آج پھر چیف آف آرمی صاحب جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج ہر کانسیکوینس کے لیے ہر نتیجے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے اندر ہمیں کسی بارے میں ہمیں کوئی 2 رائے نہیں ہے. ہمیں اگر آپ امن چاہتے ہیں ہم امن کے لیے کھڑے ہیں، اگر آپ جنگ چاہتے ہیں ہم جنگ کے لیے کھڑے ہیں. ہم تمام حالات کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اگر آپ ہمیں انگلی دکھائیں گے ہم آپ کا ہاتھ توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر آپ ہمیں مکہ دکھائیں گے ہم آپ کا جبڑا توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سو ہمیں اس طرف اگر جانا پڑے گا آپ لے کے جائیں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے. اگر آپ امن کے لیے چاہتے ہیں، اگر آپ ہاتھ ملانا چاہیں گے تو ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہوں گے. اور اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں. جو ابھی جو میٹنگ ہو رہی ہے ٹاپ دنیا کے جو G7 ہے اس میں بھی بات ہوئی ہے. ہندوستان کو کہا گیا ہے کہ مسلسل کرفیو، میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کا جو دورہ تھا امریکہ کا وہ بڑا سود مند رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح سے پاکستان کے موقف کو سمجھا ہے وہ ایک قابل تحسین ہے. فرانس جو کہ بہت اس وقت ایک اپنے طیارے کی ڈیل کی وجہ سے ہندوستان کے ساتھ کر رہا تھا، وہ بھی مجبور ہوا یہ کہنے کو کہ آپ انسانی حقوق کو وہاں پہ جو ہے وہ پامال نہ کریں. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے وہ بالکل صحیح سمت پہ جا رہی ہے. 27 سپٹمبر کو پرائم منسٹر ایک بہت اہم تقریر کرنے جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں. ہم نے پہلی لڑائی جو ڈپلومیسی کی تھی وہ جیت لی ہے. 65 سال کے بعد جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کا اجلاس ہوا اور یہ بات بھارت کی مسترد ہو گئی کہ جو کشمیر ہے وہ بائی لیٹرل ایشو ہے. پوری جو سلامتی کونسل ہے وہ وہاں پر بیٹھی اور انہوں نے کشمیر کے بچوں کے اوپر، کشمیر کی خواتین کے اوپر، کشمیر کے نوجوانوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے اوپر غور کیا. اور بھارت کا جو موقف تھا کہ یہ بائی لیٹرل ہے وہ اسی سے مسترد ہو گیا. اب اگلا مرحلہ جو بڑا مرحلہ آنا ہے وہ اقوام متحدہ ہے اور انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ دیکھیے گا عمران خان کا کوئی ان کے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ نہ ہو، اس بات میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس دلیرانہ طریقے سے، جس جرأت مندانہ طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان موقف دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، پاکستان میں کم لیڈر اور ایسے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اسی معاملے کو لے کے وہ اقوام متحدہ بھی جائیں گے. یہ تو ایک ڈپلومیسی جو چلی انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ آپ سے کہہ رہے ہیں بڑے فروٹفل ثابت ہوئی. یہ بتائیے گا کہ ایسے میں جو اسلامی دنیا کا بلاک ہے OIC کہاں پہ ہے اور کیا آپ جو ڈپلومیٹیکلی سفارتکار بھیج رہے ہیں ملکوں میں، کیا OIC کو بھی جگانے کے لیے کچھ ایفرٹس کر رہی ہے گورنمنٹ یا اسلامی بلاک کو سائڈ پہ کر دیا گیا ایٹ دا مومنٹ؟ دیکھیں پہلی 2 باتیں ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی بلاک
کوئی اسلامی بلاک نہیں ہے اب۔ فلسطین کا ایک مسئلہ تھا، جب سے اس میں ناکامی ہوئی ہے اس کے بعد سے اسلامی بلاک جو ہے یہ 70s کی بات تھی، اب وہ اسلامی بلاک اس طرح سے نہیں رہا۔ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ انتشار کا شکار ہیں۔ جو ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکتے سے ٹرکی ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، باقی ممالک ابھی اپنے اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اور یقیناً میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ UAE نے جو ابھی پرائم منسٹر مودی کو ایوارڈ دیا ہے اس سے پاکستان میں بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے، متحدہ عرب امارات، پاکستان کا بہت دوست ملک ہے، اور آج جو کچھ دبئی ہے اس میں مت بھولیے کہ پاکستان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ جو شیخ زید بن سلطان ال نہیان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو دوسرا گھر کہا، اور یہ تو مسئلہ پاکستان کا ہے ہی نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کشمیر کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اور جو مسلم رولر، جو مسلم لیڈر اپنے اتنے ایپرنٹ اتنے ظلم اور جبر کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے بھائی کسی مسلمان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو پھر اس کی لیڈرشپ کا کیا فائدہ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جب ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے کو تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اگر وہ نہیں محسوس کر رہے ہیں تو پھر اس کی لیڈرشپ کو کیا کہا جائے؟ اس میں ہماری فارن پالیسی کی کمزوری نہیں ہے؟ کوئی فارن پالیسی کی کمزوری نہیں ہے، اس میں ہماری اکانومی پالیسی کی کمزوری ہے۔ اگر آج آپ کے پاس جو ہے وہ پرانا، اگر آپ بھی $75 ملین بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہوں گے تو آپ کی بھی امپورٹنس ہوگی۔ یہ فرمایا کہ آپ نے بھی کہا کہ جو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہے پرائم منسٹر کی بڑی کامیابی ہے، وہ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ میں ثالثی کرواتا ہوں، مجھے مودی نے کہا ہے، اور اس کے بعد مودی نے جواب یہ دیا کہ اس نے 370 اور 35 نے ختم کر دی۔ تو وہ کون سی کامیاب ملاقات رہی تھی؟ نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس کے بعد انہوں نے دو بار باتیں کی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 بار پرائم منسٹر عمران خان سے بات کی، 2 بار انہوں نے پرائم منسٹر نریندر مودی سے بات کی، اور اس کے بعد جا کر کے انہوں نے ابھی جب G7 ہوا تو اس سے پہلے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں فرانس میں بھی مودی صاحب کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ اٹھاؤں گا۔ دیکھیے ذرا بھارت کے نقطۂ نظر سے دیکھیے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں یا جب فرانس یہ کہتا ہے یا برطانیہ یہ کہتا ہے تو ان کو کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ مودی نہیں چاہتا کہ کشمیر کا مسئلہ کوئی انٹرنیشنل لیڈرشپ ڈسکس کرے۔ جب انٹرنیشنل لیڈرشپ ڈسکس کرتی ہے تو پھر UNHR کی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس رپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ وہ کیوں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر کو؟ اس وقت ایک پوری جیل جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ کیوں بنایا ہوا ہے؟ وہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ باہر کے لوگوں کو نہ پتہ چلے وہاں پہ کیا۔ اس وقت آپ دیکھیے پہلی بار یہ پاکستان کی ایک طویل تاریخ کے بعد، پہلی بار تو اگر نہیں تو بہت لمبے عرصے کے بعد، آپ دیکھیے کہ نیو یارک ٹائمز اس وقت کیا لکھ رہا ہے کشمیر کے اوپر، BBC کیا لکھ رہا ہے اس وقت کشمیر کے اوپر، باقی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کیا رپورٹنگ کر رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کا جو آزاد میڈیا ہے وہ جو نریندر مودی کے اقدامات ہیں ان کو نازی جرمنی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ یہ سیلف بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی اور کشمیر کے لوگوں کی۔ ٹھیک ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فوری طور کے اوپر یہ تو نہیں ہوتا کہ جا کے انہوں نے بم بھی مار دینا ہے، لیکن وہ ایک پروسیس ہے، اس میں میرا خیال ہے نریندر مودی بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اس کو آپ اس طرح نہ سمجھیے کہ یہ کوئی چیلنج جو ہے وہ پاکستان کے لیے تو چیلنج ہے ہی، کیونکہ ہم تو ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ کشمیر آزاد ہو، لیکن نریندر مودی بھی بری طرح ٹریپ ہو گئے۔ اس نے یہ سمجھا تھا کہ وہ کشمیر کو اس طرح سے 370 کرے گا اور آرام سے ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ آج کشمیر کے اوپر پورا ہندوستان ڈیوائیڈڈ ہے، کشمیر کو لے کر کے پورے ہندوستان میں مودی کو گالیاں پڑ رہی ہیں، کشمیر کو لے کر کے پوری عالمی دنیا میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف کے ہم بڑے سیکولر کنٹری بھی ہیں، ہم پروگریسو بھی ہیں، ہم دنیا کی بڑی ڈیموکریسی بھی ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلے کہ 80 لاکھ لوگوں کو آپ نے محبوس کیا ہوا ہے، 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایک بڑی جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ اس وقت نریندر مودی کو آپ دیکھیں گے کہ جو آگے معاملہ چلے گا، یہ نریندر مودی ہندوستان کے اندر بھی تنہا ہوتے جائیں گے اور ہندوستان کے باہر بھی ان کا جو کریکٹر ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا جائے گا۔ پاکستان بالکل ٹھیک جا رہا ہے،
پاکستان کی جو پولیٹیکل اس وقت ڈاکٹرائن ہے وہ بالکل صحیح ہے، پاکستان کی ڈپلومیٹک ڈاکٹرائن بالکل صحیح ہے، اور ہم جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے بالکل صحیح اسٹیپ ہے۔ یہ بتائیے گا کہ نہیں، کشمیر کمیٹی میں تو ابھی جو فخر امام صاحب نے ابھی جو HR ہیومن رائٹس ابیوزز UNO کی رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کشمیر کمیٹی نے بڑا افیکٹو کام کیا ہے۔ ابھی جو کشمیر کمیٹی کو اسسٹنس دی، دیکھیں فضل الرحمان صاحب کے اوپر ہماری تنقید کیا ہے، پچھلے صرف 3 سال میں کشمیر کمیٹی نے تقریباً 20 کروڑ روپیہ خرچ کیا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں، ہماری حکومت آنے سے پہلے اب تک آخری 3 سالوں میں۔ اور اگر آپ وہ 30 سال کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں اور ان کا اگر آپ یہ 3 سالوں کا خرچہ 3 کروڑ ہے تو آئی ایم شیور کہ اگر آپ 30 سالوں کا خرچہ نکالیں گے تو وہ ارب روپے کے پاس چلا جائے گا۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ 1 ارب روپیہ آپ نے خرچ کر دیا، آپ نے 89 آنورڈ جو کشمیریوں کی جو ساری اسٹرگل تھی اس کو آپ ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد لینے کے لیے تو گھیراؤ، احتجاج اور لاکھوں لوگ سڑکوں پہ لانے کی بات کرتے ہیں۔ آپ 30 سال کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں، آپ کا تو پہلا فرض تھا جب انڈیا نے 370 لگایا تو آپ کہیں کہ میں لاکھوں لوگ ہندوستان اور مودی کے خلاف نکالوں گا۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں، یہ جو باقی جو حضرات ہیں، یہ صرف جو ہے ان کے لیے اسلام اہم نہیں ہے، اسلام آباد اہم ہے۔ تو یہ ان کا جو پرابلم ہے وہ ابھی چلے گا، لیکن اب تو یہ ویسے ہی سیاسی طاقت تو رہے نہیں ہے، چھوٹی موٹی ان کی ایک مذہبی ایک وہ انفلوئنس رہ گیا ہے مدرسوں کے زور کے اوپر۔ وہ بھی اس بار جو کھالوں کے اوپر اس بار جو بڑی حکومت نے تگڑی پالیسی لائی ہے، تو جس طرح سے کھالوں کی قیمت کم ہوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 1-2 سال میں فضل الرحمان صاحب ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے۔ بالکل بھی استعفیٰ نہیں دیا۔ ندیم افضل جو ہیں وہ انٹیگرل پارٹ ہیں ہم اپنا پرائم منسٹر کی ٹیم کے، اور دیکھیں وہ ہمیشہ کھلی بات کرتا ہے۔ ندیم افضل نے کبھی جو ہے وہ کبھی اپنی بات جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ دبا کے نہیں کی ہے، اور PTI میں یہ ایشوز بھی نہیں ہے فرینکلی۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بڑی بڑی کھلی بات، بڑی بڑی تنقید بھی سنتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلانے بندے کو بدل دو کیونکہ وہ جو ہے وہ تنقید کرتا ہے یا وہ بات کرتا ہے۔ وہ ہمارے پارٹی کے ایک بات واضح ہوگی نا کہ غیر الیکٹڈ جو لوگ ہیں وہ پارٹی میں زیادہ اہم پوزیشنز کے اوپر ہیں۔ آپ وزیر اطلاع تھے، آپ کو بھی تو ہٹایا گیا تھا، اب آپ یہ تو نہ کہیں کہ میں خود کیا تھا سیاست ہوگا۔ نہیں، جو 5-6 لوگ لگے ہوئے تھے وہاں پہ انفارمیشن میں، اس وقت کے اوپر میرا ایشو تھا کہ اتنے لوگ نہیں چلا سکتے، تو گیا تو میں خود ہی تھا وہ تو، لیکن یہ تھا کہ یہ بات اس کے پوائنٹ آف ویو ابھی تو غیر الیکٹڈ لوگ تو ہیں پاورفل، اس میں کیسے ہو۔ ریلوے کی پرفارمنس بری ہے، وہ تو کہتے ہیں بڑی زبردست ہے۔ شیخ رشید صاحب نے تو بتایا ہے کہ ریلوے کی بدل گئی ہے ساری حالت اور بڑا پیسے کما رہی ہے۔ نہیں، مجھے فرینکلی میں ٹرین پہ سفر نہیں اتنا کرتا، میں نے کیا ہی نہیں بلکہ، لیکن تو شیخ صاحب روز لاہور ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کیا ہوا ہے مجھے۔ اچھا سارا تو یہ پرائیویٹ ادارے کو ہائر کی گئی ہے، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی آلریڈی لانچ کی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، پنجاب پولیس کی بھی چل رہی تھی، پھر ایک پرائیویٹ ادارے کی نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو گورنمنٹ ہے نا اس کو ویسے ہی ہر کام میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں بہت امپورٹنٹ ہمارے ہاں یہ جو نظریہ ہے نا کہ ہر کام گورنمنٹ کرے، وہ بالکل گورنمنٹ کو کام کرنے کے نہیں۔ اگر پرائیویٹ ادارے اپنی خدمات دے رہے ہیں تو یہ بڑی زبردست بات ہے، اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے ان کو کام سے نکالنے کی، اور پرائیویٹ بزنسز کو اور اداروں کو انکریج کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل لا سکیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنی منسٹری میں بھی بتاؤں گا کہ ہم بہت زبردست ماڈل لا رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے، واٹر سپلائی اسکیمز کے، ویسٹ مینجمنٹ کے، لیکن وہ چونکہ آج یہ اس طرح کا موقع نہیں ہے، لیکن ہم اس کو لا رہے ہیں، اور اس پوری منسٹری کو ہم نے ریویمپ کیا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہم اس کو پرائیویٹ جو انڈسٹری ہے اس کو ہم آگے لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ لیکن آپ جو اپنے وسیم اکرم پلس ہیں
کی پرفارمنس پہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں اور انہوں نے ابھی جو اپنی عام ڈپلومیسی شروع کی اینڈ بس جو عام جو ہے اس میں ارشد شریف نے بڑی دفعہ نہیں آیا کہ جی یہ آپ جو عام ہے چاہے آپ کے بیس لوگوں کو دیں اپنی پرفارمنس بہت ہوتی ہے آپ کتنے مطمئن ہیں کیا ٹھوس ہے ایک سال میں انہوں نے کیا کیا میرا خیال ہے انہوں نے اداروں کو جو ہے وہ ریوائول کے لیے کر رہے ہیں. یہ ادارہ جو آپ کے سامنے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے یہ آپ کا اپنا ایک اس کے سامنے ایک مثال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ریوائول کیا ہے. روم جو ہے وہ بہتری کا ہر جگہ ہوتا ہے, پنجاب میں بھی بہت زیادہ روم ہے اس میں بہتری کا. میں سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹس جو ہیں ان کو فوری طور پہ افیکٹو کرنا چاہیے, ان میں جو ہے وہ کمزوریاں ہیں ان کو افیکٹو کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ تو کم از کم انہوں نے نہیں کیا کہ فلانا شہباز شریف کا پروجیکٹ ہے تو میں نے اس کو نہیں کرنا. آئی تھنک ہی ہیز ڈن واٹ ہی کوڈ. دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھیے نواز شریف اور زرداری صاحب کے اوپر کیسز کیا ہیں. نواز شریف صاحب کے اوپر کیس یہ ہے کہ پیناما پیپرز ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا, اس میں آیا کہ آپ اربوں روپے کی پراپرٹیز ہولڈ کر رہے ہیں یو کے میں. پھر بعد میں تحقیقات ہوئی, پتہ چلا آپ 16 کمپنیز کے مالک ہیں جو آپ نے یہاں ڈکلیئر نہیں کی ہیں. ان 16 کمپنیز میں $300 ملین کی ٹرانزیکشنز ہوئی. نواز شریف صاحب نے آ کے یہ بتانا ہے کہ ان کے سورسز ہیں اتنے $3 بلین کا جو وہ کر سکیں. 3-4 جگہوں کے اوپر وہ یہ ثابت نہیں کر سکے. نواز شریف کل رسیدیں دے دیں اور بتا دیں کہ یہ پیسے ان کے